السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ مختلف حلقوں میں جس طرح میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی، ان پہ میں کوشش کر رہا ہوں وہاں کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے، رابطہ کر کے صورتحال کیا ہے مختلف کیمپس میں، مختلف علاقوں کی صورتحال، قومی اسمبلی کے حلقوں میں، صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں، اور میں یہ میری کوشش ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے رپورٹرز ہیں، جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ریئیکشنر لوگوں اور دونوں طرف کے لوگوں کو، بلکہ تینوں طرف کے، پیپلز پارٹی کے حامی کو ورکر ہے، یا نون لیگ کا ہے، یا پی ٹی آئی کا ہے، یا جماعت اسلامی کے لوگوں سے بھی بات کر کے سچویشن کو، حلقے کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گجرانوالہ میں آج کے ولاگ میں ہم بات کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ گجرانوالہ میں ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، NA 77 سے لے کے 78، 79، 80 اور 81۔ یہ 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ گجرانوالہ بہت مضبوط حلقہ رہا ہے، مضبوط گڑھ رہا ہے مسلم لیگ نون کا، اور یہ 2018 میں یہ بات اہم ہے کہ انہوں نے 5 سیٹیں یہاں سے جیتی تھی۔ گجرانوالہ سے 5 کی 5 سیٹیں انہوں نے سویپ ایک طرح کا مارا تھا وہاں پہ، اور پی ٹی آئی کو بہت بری شاہ سے شکست ہوئی تھی، بڑے مارجن سے پی ٹی آئی نے اپنی سیٹیں ہاری تھی۔ یہ بات ایک کہہ لیں حقیقت ہے کہ کافی وہاں پہ ایک مشکل سے حالات بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور 2013 میں بھی کم و بیش یہی صورتحال تھی۔ تو آج کی صورتحال ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ میں بڑی اس پہ حیرت ہے کہ گجرانوالہ میں سچویشن الٹ ہو چکی ہے۔ جو کل کو اپوزیشن جو نون لیگ کی تھی، آج وہ پی ٹی آئی کی ہو چکی ہے۔ لوگوں میں جو کشمیری برادری کے حلقے ہیں ان میں بھی، اندرون گجرانوالہ کے لوگوں میں بھی باقاعدہ نفرت، یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت ہے ہمیں نون لیگ سے وہاں پہ۔ وہ مجھے لیے عجیب ایک بات ہے کہ اتنا غصہ اور اتنا بیداری کیوں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اچھا وہ گجرانوالہ کے ترقیاتی کام ہوئے ہیں نہیں ہوئے، یہ ساری چیزیں سب بے معنی ہیں۔ یہ الیکشن گلی محلے پہ، سڑک پہ، ڈیولپمنٹ فنڈز پہ کام کروایا نہیں کروایا، اس پہ ہو ہی نہیں رہا۔ یہ الیکشن پرفارمنس پہ بھی نہیں ہو رہا، یہ الیکشن اس پہ بھی نہیں ہو رہا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ کون ہے، اچھا ہے برا ہے، برادریاں تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن یہ بیانیے پہ الیکشن ہو رہا ہے، نیریٹو الیکشن ہو رہا ہے۔ نیریٹو میں بہت واضح اور بڑی برتری ہے پی ٹی آئی کو۔ اور برتری کیوں ہے؟ برتری اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بہت ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا پہ نون لیگ والے بھی کم نہیں ہیں، انہوں نے بڑے سیل بنائے ہوئے ہیں اور سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا نیریٹو ایک لوگوں کو لگ رہا ہے کہ زیادہ جسٹیفائیڈ لگ رہا ہے، حق پہ اور سچ کے قریب لگ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے وہ وکٹم ہے، مظلوم ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، باقاعدہ جبر ہو رہا ہے، اور شدید جبر ہو رہا ہے، اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے اپنے سامنے، اور علاقوں میں خوف کی فضا بھی ہے۔ مطلب گجرانوالہ کے مجھے لوگوں نے کہا، کئی لوگوں نے بتایا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے بتایا، انہوں نے کہا لوگ اپنے سیانے ہو گئے، لوگ ایون ٹی وی سرویز میں بھی وہ نہیں کرتے، گول مول بات کرتے ہیں یا نون لیگ کا تاثر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جھنڈا نون لیگ کا پکڑو، نون لیگ کے حق میں جلسوں میں بھی جاؤ، اور ووٹ ڈالو اپنی مرضی سے، یعنی پی ٹی آئی کے حق میں، تاکہ بھئی وہ ایک محفوظ بھی رہ سکیں مسائل کا۔ اچھا، NA 77 کا جو یہ ہے گجرانوالہ میں، یہاں سے محمود بشیر ورک ہیں، یہ پہلے بھی نون لیگ کے ایم این اے رہے ہیں، میں خیال 2-3 بار ایم این اے رہ چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کی وہاں پہ مسز راشدہ طارق ہیں۔ یہ بھی ایک سمجھ لیں مجبوری کا عالم میں ان کے کاغذات، کیونکہ ان کے خامن جو ہیں طارق محمود صاحب، وہ سابق رکن اسمبلی ہیں، ان کے کاغذات ظاہر نہیں ہو سکے، علاوہ اور بھی لوگوں کے جس طرح ہوتے ہیں نہیں ہو سکے، تو بہت زیادہ مسرد ہوئے ہیں۔ تو راشدہ طارق صاحب، لیکن بیسیکلی پی ٹی آئی کا وہاں پہ ہی الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ نشان تو جگہ سے پی ٹی آئی کا جو بھی ہوگا وہ ہر حلقے میں مختلف نشان ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ عمران خان کی تصویروں پہ اور پی ٹی آئی پر سارا اس پہ ہو رہا ہے۔ اور مجھے ورک صاحب کے بارے میں پتہ لگا کہ راوالی میں ایک جگہ پہ انہوں نے گئے تو لوگوں نے ان کو باقاعدہ دھکے شکے دیے، اور کافی ان کو باتیں سنا رہے ہیں، منہ پہ سنا رہے ہیں۔ یہ باتیں بھی ایک عجیب و غریب ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ورک صاحب کی صورتحال خراب ہے، اور نون لیگ NA 77 سیٹ ہار جائے گی، یہ ہار سکتی ہے اگر الیکشن تھوڑا سا فیئر ہوا تو۔ 78 میں گجرانوالہ شہر کا پراپر حلقہ ہے، خرم دستگیر خان، غلام دستگیر خان کے صاحبزادے، یہ ایک بڑی اہم اور مضبوط سیٹ رہی ہے۔ انویسٹر بھی رہے ہیں، انجینئر ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں خرم دستگیر، ویسے ماڈریٹ آدمی ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں بہت، اور یعنی اچھے سنجیدہ بات کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں سے جو ایک خاص کلچر ہے نون لیگ کا، بہت اگریسو سا، اور وہ خاص وہ جیسا طلال چودھری اور عابد شیر علی وغیرہ، اس سے ہٹ کے ہیں خرم دستگیر۔ تو ان کے ویسے کام بھی ہیں، ان کی برادری بھی کافی مضبوط ہے، اور یہ پرانا ان کا بڑا اپنا ہولڈ ہے، اسٹرانگ ہولڈ ہے۔ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے
کہ خرم دستگیر کا حلقہ سب سے محفوظ ہے گجرانوالہ میں۔ NA-71 میں جہاں نون لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے، ان کے مقابلے میں مبین عارف جٹ ہے، وہ بھی اتنے بہت معروف کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کمپیریٹیولی کمزور کینڈیڈیٹ ہے۔ خرم دستگیر سیٹ جیتیں گے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا ایک وجہ تو اس کی ان کی شخصیت ہے۔ تو لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جیتیں گے تو منسٹر بھی بن جائیں گے اور پھر کام وام کرانے ہوتے ہیں یہ چیزیں، اور یہ کمپیریٹیولی ان کے ذاتی طور پہ ان کے لیے کوئی نفرت کی علامت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نا ایک ایسا سنبھال کے طریقے سے مینیج کیا ہے۔ NA-79 میں ذوالفقار بھنڈر، یہ بھی پہلے جیسا میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے سیٹیں نون لیگ نے ساری جیتی تھی، تو یہ پچھلے MNA تھے نون لیگ کے۔ ان کے مقابلے میں احسان اللہ ورک ہیں PTI کے، اور رانا نذیر احمد خان ہے، یہ غالباً استحکام پاکستان پارٹی سے ہیں۔ رانا نذیر یہ بیسیکلی وہی کاموکی والا حلقہ ہی ہے۔ تو یہ رانا نذیر پہلے آپ کو پرانے پولیٹیشینز ہیں، MNA بھی رہے ہیں، منسٹر صوبائی بھی رہے ہیں۔ تو یہ پچھلی بار PTI سے الیکشن، یہ میں نون سے PTI میں آئے تھے، لیکن الیکشن یہ ہار گئے تھے، کلوز ہارے تھے لیکن ہارے تھے، ان کے بیٹے صوبائی میں ہارے تھے۔ تو اب تو خیر رانا نذیر کا میں نے انہوں سے پوچھا کہ وہاں کیا پوزیشن ہے، تو وہاں پہ مقابلہ ہے اس پہ۔ بھنڈر صاحب پچھلی بار جیت گئے تھے آسانی سے، اس بار آسانی سے نہیں جیتیں گے، اور بھنڈر صاحب سیٹ ہار بھی سکتے ہیں، احسان اللہ ورک سیٹ لے سکتے ہیں اگر تھوڑی سی اسپیس مل گئی تو، اگر ضرور، میں ہر دفعہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے حالات کے مطابق۔ اور یہ رانا نذیر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب انہوں نے چھوڑی ہے PTI تو بالکل ان کی وقت اور ویلیو ختم ہو گئی ہے، اور بہت ہی کم تھوڑا ووٹ رہیں گے شاید۔ NA-80 کا امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ بیسر عثمان ابراہیم کا یہاں پہلے 2-3 دفعہ جیتے ہیں، اور اس بار انہوں نے اپنے صاحبزادے شاہد عثمان کو لانچ کیا ہے، اور PTI کی طرف سے لالا اسد اللہ پاپا ہیں۔ یہ اندرون گجرانوالہ کا علاقہ بھی اس میں آتا ہے، اندرون کا علاقہ ہے، ٹریڈیشنل ووٹر ہے وہاں پہ، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ PTI کے لیے بہت زیادہ زور شور سے بدل گیا ہے، اور یہ پوزیشن، اور یہاں پہ شاید عثمان کی پوزیشن خاصی کمزور ہے، اور PTI یہ سیٹ جیت سکتی ہے اگر کوئی اپسیٹ نہ ہوا تو۔ اپسیٹ مراد ہے کہ پتہ لگے کہ وہ کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیا جائے اور وہ بیچارے کچھ بھی نہ ہو سکے، تو وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ یعنی NA-77 میں اور NA-80 میں PTI یہ دونوں سیٹیں اس وقت آج کی ڈیٹ میں یہ سیٹیں جیت رہی ہیں۔ 78 میں PTI سیٹ ہار جائے گی، اور لیکن 79 میں بھی وہ کلوز ہے اور جیت بھی سکتی ہے۔ تو NA-81 جو ہے یہ حلقہ نوشیرہ برکاں والا علاقہ ہے۔ اظہر قیوم نارا وہاں پہ پہلے بھی رہے ہیں، مدثر قیوم نارا کے یہ بھائی ہیں، ان کے بھائی مدثر صاحب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں، اور کافی تگڑے آدمی ہیں، اپنے ڈنڈی پٹی والے جیسا پنجابی میں ہم کہتے ہیں، تو زور والے آدمی ہیں۔ اظہر قیوم نارا پیسہ ویسا بھی ان کے پاس کافی، اور پیسہ لگاتے بھی ہیں، پمپ شمپ ان کے پاس، پیٹرول پمپ کافی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ان کے مقابلے میں بلال اعجاز ہیں، کینڈیڈیٹ PTI کے نسبتاً کمزور کینڈیڈیٹ ہیں، اور PTI کا ووٹ تو ان کو پڑے گا، اپنا ان کا ووٹ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ 81 میں بھی اظہر قیوم نارا کی پوزیشن قدرے بہتر ہے، لیکن ان کے خلاف بھی ایک لہر موجود ہے۔ اگر وہ PTI کی لہر یہاں پہ بروکار آئی تو یہاں پہ بھی رزلٹ بدل سکتا ہے، لیکن جو 77 میں اور 80 میں جو پوزیشن ہے PTI کی وہ زیادہ سٹرونگ ہے۔ یعنی اس وقت 5 حلقوں میں سے اس وقت جو اندازہ ہے کہ ایک سیٹ نون لیگ جیتے گی، آسانی سے جیت جائے گی، اور 2 سیٹیں PTI جیت جائیں گی۔ ایک سیٹ پہ PTI کا مقابلہ ہے، PTI کو ایج ہے، اور ایک پہ نون کو ایج ہے، یعنی پریکٹیکلی یہ 3-2 بھی ہو سکتا ہے آخر میں جا کے PTI کے حق میں 3-2، اور 4-1 کی کوشچن بھی بن سکتی ہے، اور ہونے کو تو پتہ لگے کہ پھر دوبارہ 5-0 بھی ہو جائے نون کے لیے، وہ ایسی صورت نہیں ہوگا کہ الیکشن لڑنے نہ دیا جائے، پتہ لگے کہ سارے پولنگ ایجنٹس کو پکڑ لیا جائے، کینڈیڈیٹس پکڑ لیا، سب کچھ کریک ڈاؤن کر دیں الیکشن سے پہلے کا، پہلے دن ایک دن پہلے کر لیں، تو وہ پھر تو کچھ بھی نہیں ہم نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو سارے تجزیے دھرے رہ جائیں گے۔ تجزیے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، اور آج کی پوزیشن کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، ہم تو اس بیس پہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ یہ ظاہر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ اب ایک مفروضہ تو یہی ہے نا کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے، الیکشن ہوتے ہی ہمیشہ، الیکشن نام ہی اس کا اگر فیئر نہ ہو تو پھر تو الیکشن نہیں ہے، پھر تو ریگڈ الیکشن ہوئے، دھاندلی الیکشن ہوئے، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ تو الیکشن تھوڑے سے فیئر ہوئے تو گجرانوالہ میں نون لیگ کو منوپلی جو ہے سو خطرے میں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے حلقوں میں بلاگز میں اور حلقوں میں بھی بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔